السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں چونکہ عام طور پر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگرچہ کہ رمضان کے مہینے سے زکوٰۃ والے عمل کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل ہوتا چلا آ رہا ہے، اسی لیے اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے زکوٰۃ کا فریضہ اس امت پر فرض کیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا، بڑھانا۔ آدمی کے پاس جو کچھ مال ہوتا ہے، آدمی جب اس میں مشغول ہو جاتا ہے تو آدمی کے دل میں بہت ساری روحانی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، حرص، بخل، مال کی محبت، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار محبتیں، بے شمار برائیاں، روحانی خرابیاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ آدمی جب زکوٰۃ والا عمل انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس آدمی کو ان ساری برائیوں سے پاک کر دیتے ہیں، اور پھر اس آدمی کا مال بھی زکوٰۃ کی وجہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ آدمی اگر زکوٰۃ دے گا، ایک بڑی رقم اپنے مال میں سے نکالے گا تو مال کم ہو جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال
بڑھتا ہے، اور جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال محفوظ بھی ہو جاتا ہے، دنیاوی نقصانات سے آدمی کا مال بچ جاتا ہے۔ بہت سارے فضائل، بہت ساری باتیں زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلق قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 32 جگہ پر نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور پھر اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر صرف زکوٰۃ کا حکم۔ زکوٰۃ یہ اسلام کے 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے، یہ ایک فرض ہے جو ایک مالدار صاحب نصاب مسلمان پر لازم کیا گیا ہے اور ضروری کیا گیا ہے۔ اور جس آدمی کی زندگی کے اندر تقویٰ اور نماز اور زکوٰۃ ہو، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے والے ہیں۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہو وہ کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ جو زکوٰۃ تم دے رہے ہو ایسا نہیں کہ تم نے اس کو ادا کر دیا اور بس ختم، بلکہ یہ دینا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قرضے کے طور پر دے کر کے اس کو جمع کرا دینا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی بھلائی، بہتر چیز، جو نیکی تم آگے یعنی آخرت میں تمہارے اپنے جمع کرنے کے لیے بھیج چکے ہیں، تم کو اس کا بہتر بدلہ اللہ کے پاس میں ملے گا۔ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وہ بہتر ہے اور اجر کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے کشادہ، وسیع اور گھیری ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دیتا ہوں، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور ساتھ میں زکوٰۃ کا ادا کرنے کا عمل انجام دینے والے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اس بندے کی طرف کھینچتا ہے، اللہ کی رحمت ایسے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اس پر پے در پے نازل ہونے لگتی ہے۔ مومنین کے صفات کے اندر یہ بات ذکر کی گئی کہ یہ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں۔ وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مومنین کی صفات جہاں پر قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی، قد افلح المؤمنون، ایسے مومنین جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے بڑے فضائل، اور جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کے بجائے اس کو اپنے پاس روک لیتا ہے، تو ایسوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ، جو سونے کو اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھتا ہے، جمع کر لیتا ہے، وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، صدقات ہو یا کوئی اور چیز، وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ زکوٰۃ نہ دینے پر سخت وعیدیں قرآن کریم کے اندر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر موجود ہے۔
قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر یہ بات فرمائی گئی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ اپنے پاس جو جمع کیا ہوا مال ہے هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ اس کو بہتر نہ سمجھے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ وہ تو ان کے لیے بری چیز ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز وہ جو مال جو کچھ جمع کر کے دنیا کے اندر رکھا ہے وہ سب طوق بنا کر کے اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشاد کے اندر یہ بات فرمائی کہ جو مال جمع کیا جائے اور جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس خزانے کو ایک زہریلے سانپ کی شکل دے دیں گے۔ ایسا زہریلا ہوگا کہ زہر کے اثر کی وجہ سے اس کے سر کے بال ختم ہو جائیں گے اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے پڑے ہوئے ہوں گے۔ جس سانپ کے اندر یہ 2 چیزیں ہوتی ہے وہ بہت زہریلا مانا جاتا ہے۔ ایسا سانپ بنا کر کے اس کے خزانے کو اس کے گلے کے اندر توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہ سانپ اس کے بانچوں کو اس کے جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو نے جمع کر کے رکھا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے جب یہ آیت والذین یکنزون الذھب پڑھی گئی، صحابہ اکرام بڑے گھبرا گئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سب مال سارے کا سارا خرچ کر دینے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ایک عام گھبراہٹ صحابہ کے درمیان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سارا ماجرا حضور کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ جس مال کی ادا کر دی جائے وہ اس آیت کی وعید کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات اس سے متعلق ہے۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے؟ سونا، چاندی، مال یعنی جو پیسہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس تجارت کا کوئی سامان، کوئی زمین، کوئی اور چیز جو بیچنے کے لیے خریدی گئی ہے، ان 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب اس کا جو نصاب ہے، کون سی چیز کتنی ہونی چاہیے؟ چاندی 52.5 تولہ اور سونا 7.5 تولہ۔ پھر 1 ہوں گے تو کتنا، 2 ہوں گے تو کتنا، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ صرف سونا ہو ایسا بہت کم ہوتا ہے، سونے کے ساتھ میں تھوڑی بہت چاندی ہوتی ہی ہے۔ اسی لیے آج کے زمانے میں، آج کے حساب سے اگر کسی کے پاس میں 49,294.98 روپیز انڈین کرنسی کے حساب سے اگر کسی کے پاس میں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ کے پیسے دینا جائز نہیں۔ اگر آپ نے ایسے آدمی کو جس کے پاس یہ مالیت موجود ہے پھر بھی آپ نے اپنی زکوٰۃ اس آدمی کو دے دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی لیے پہلے دینے سے پہلے اچھی طریقے سے تحقیق کریے، تحقیق کرنے کے بعد میں اپنے اس زکوٰۃ والے مال کو دوسرے آدمی تک پہنچائیے۔ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب 1 سال مکمل ہو جائے۔ جیسے کوئی کسی آدمی کے پاس آج کی تاریخ کے اندر اتنا مال آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آئندہ سال جب آج کی تاریخ آئے گی تب جا کر کے اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا۔ صرف مال ملتے ہی فرض نہیں ہو جاتا۔ ہاں، سال کے مکمل ہونے کے اندر یہ بات ضروری نہیں ہے کہ سال بھر اس کے پاس اتنا مال موجود رہے، بلکہ آج کی تاریخ میں مل گیا، آگے جا کر کے اگر وہ آدمی کے پاس اس مقدار کی مالیت سے کم پیسے اس کے پاس ہو جاتے ہیں، جیسے کہ 12,000 ہی اس کے پاس ہو گئے تو اس سے تو بہت زیادہ کم ہے، لیکن سال مکمل ہونے کے وقت میں
پھر وہ 12,000 بڑھتے 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 55,000 اگر ہو گئے تو سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں چونکہ نصاب پورا تھا اسی لیے اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوگی. درمیان کے اندر جو پیسے کم ہو رہے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی آدمی کے پاس سال بھر بہت زیادہ پیسے تھے، اس کے سال مکمل ہونے کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کے آنے سے 2 دن یا 1 دن پہلے ہی اس کا سارا مال ختم ہو گیا، وہ بالکل فقیر ہو گیا، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس لیے کہ سال مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ سارا مال اس کا چلا گیا اور سال مکمل نہیں ہوا، اسی لیے اب زکوٰۃ اس آدمی پر نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے پاس زکوٰۃ کا جو مال جمع ہوا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کے مال کو تقسیم کرنے کا اور کسی نہ کسی کو دینے کا حق یہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی رائے پر نہیں چھوڑا اور کسی غیر نبی کی رائے پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے جو مصارف ہے جن کو دینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے خود ان کی وضاحت فرما دی ہے. انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو دے سکتے ہیں. فقیر سے مراد جس کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہے. پیسے تو ہے، اپنی ضرورت کو پورا تو کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے واجب اور فرض ہونے کے واسطے جو نصاب میں نے ابھی بتایا اتنے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں، تو ایسے ضرورت مندوں کو بھی دیا جا سکتا ہے. قرآن پاک کی اس آیت کے اندر فقراء کا لفظ استعمال کیا گیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں جو ہمارے زمانے کے فقیر ہے، سگنلوں کے پاس، مسجدوں کے سامنے، گھر گھر دروازہ پہنچ کر کے مانگنے والے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو صحیح مستحق ہے، جو صحیح ضرورت مند ہے، ان کو معلوم کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کیجیے. دوسرا مصرف اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، والمساکین، مسکین جس کے پاس میں اپنی ضرورت کے پورا کرنے کا اتنا بھی مال موجود نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کی اکٹھا کرنے کے اندر کام کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی صحابہ کے دور میں بعض لوگ خلیفہ کی طرف سے، مسلمان بادشاہ کی طرف سے متعین رہتے تھے، لوگوں کے پاس مختلف علاقوں کے اندر جاتے، ان کا جو کچھ زکوٰۃ کا مال ہوتا تھا وہ جمع کر کے پھر لا کر کے بیت المال کے اندر جمع کرتے تھے. اس طریقے پر زکوٰۃ کے جمع کرنے کا عمل ابتدائی دور میں ہوا کرتا تھا. تو یہ جو لوگ زکوٰۃ کے جمع کرنے کا، لوگوں سے لینے کا کام کر رہے ہیں، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. قرآن کریم کے اندر اس بات کی صراحت کر دی گئی. لیکن آج کے زمانے کے اندر چونکہ یہ لوگ نہیں پائے جاتے، اسی لیے اب کوئی اگر زکوٰۃ جمع کرتا ہے لوگوں کے پاس سے تو ایسے آدمی کو نہیں دیا جائے گا. والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ اسلام کمزور تھا، افراد کی اسلام کو ضرورت تھی، جتنے افراد اسلام کے اندر داخل ہو جائے اتنا بہتر تھا. اور بعض لوگ جو ابھی اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، نئے ہیں، ان کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دل کے اندر اتارنے کے لیے، اسلام کی حقیقت اور اسلام کی سچائی ان پر واضح کرنے کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جاتا تھا، تاکہ وہ اسلام کے اندر مضبوط ہو جائے، اپنے دین پر ثابت قدم ہو جائے. والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، غلام اور باندیوں کے آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جاتا تھا. وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ کے اندر چل رہے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے پر آخری جو ذکر کیا گیا، وابن السبیل، جو مسافر، ایسا مسافر کہ جس کو اس کے سفر کے اندر ضرورت پڑ گئی مال کی، تو اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. تو یہ مصارف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کے بیان فرمائے ہیں. ان میں سے آپ زکوٰۃ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے جو خاندان کے رشتہ دار ہیں
اپنے جو قریبی اعزہ اور اقارب ہے ان میں سے آپ تلاش کیجئے. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ ان کو ادا کریں، اس لیے کہ جب آپ ان کو دیں گے تو ایک تو ان کی مدد کرنے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب آپ کو ملے گا. پھر اس کے بعد میں اپنے محلے کے اندر رہنے والے غریب اور پھر جو مدارس جو اسلام کے محفوظ اسلام کی حفاظت کا کام انجام دے رہے ہیں ان کو بھی آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. الغرض یہ وہ مصارف ہے جس کے اندر زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. اس کے بعد تھوڑے چند مسائل. اگر کسی آدمی کے اوپر اتنا قرض ہے